اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت الذی تولی، تو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے پیٹھ موڑ لی، وآتا قلیلا واکدا، دیا تھوڑا سا اور پھر سخت ہو گیا۔ یہاں در حقیقت عام خیال یہی ہے، میری رائے بھی یہی ہے کہ ولید بن مغیرہ کا تذکرہ ہے، وہ قریب آ گیا تھا ایک وقت میں، یہ تذکرہ تفصیل سے آئے گا سورہ مدثر میں۔ معلوم ہوتا تھا کہ اب وہ ایمان کے بہت قریب ہے، لیکن پھر ایک دم سخت ہو گیا، پھر وہ عصبیت یا اپنی چودراہٹ کا خیال جو ہے وہ ایک دم نرمی پیدا ہوئی تھی۔ آتا قلیلا واکدا، عنده علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ دیکھ رہا ہے؟ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے یہ بات خبر نہیں پہنچ چکی، کیا اس کو نہیں بتا دیا گیا جو صحف موسیٰ میں تھا؟ وابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم کے صحیفوں میں تھا جس نے پورا وفا کر دی، اپنی ہر پوری وفا کی انتہا کر دی اپنے پروردگار کے ساتھ، وفا۔ تو صحف ابراہیم و موسیٰ یہ آخری پارے میں بھی سورۃ الاعلیٰ میں آئے گا، اور یہ ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صحف ابراہیم کہاں ہے؟ صحف موسیٰ تو فرسٹ 5 بکس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، لیکن وہ کہاں ہے صحف؟ گمان ہے میرا واللہ عالم کہ ہندوستان میں جو ہندوؤں کے اپنشدس ہیں وہ صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، واللہ عالم، گمان کے درجے میں ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں اور ابراہیم کے صحیفوں میں کیا بات تھی؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ نہیں اٹھائے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے بوجھ کو۔ ہر شخص کو اپنی رسپانسبلٹی، خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو فیس کرنا ہوگا، خود جواب دہی کرنی ہوگی۔ جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر شخص اللہ کی عدالت میں آئے گا قیامت کے دن اکیلا، نہ باپ ساتھ ہوگا، نہ ماں ساتھ ہوگی، نہ جورو ساتھ ہوگی، نہ بیٹے ساتھ ہوں گے، نہ بیٹیاں ساتھ ہوں، کوئی ساتھ، کوئی بھائی ساتھ ہوگا، یا عورت ہے تو نہ شوہر ساتھ ہوگا، اسے اپنا جواب خود دینا ہے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری لیس للانسان الا ما سعی، اور یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے سعی کی ہے، محنت کی ہے، کمائی کی ہے۔ تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ام للانسان ما تمنا شروع میں آیا تھا، کیا تمناؤں سے کچھ مل جائے گا؟ کیا انسان کو مل جائے گا جو وہ چاہے گا؟ نہیں۔ اب یہاں اس کا جواب آ گیا، لیس للانسان الا ما سعی، کسی انسان کو نہیں ملے گا کچھ بھی مگر وہی جس کے لیے اس نے سعی کی ہے، محنت کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، البتہ جو اس کی صحیح ہوگی وہ اسے دکھا دی جائے گی، اس کے سامنے آ جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرے کے ہم بدن نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرے کے ہم بدن بدی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا پورا بدلہ۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ بالآخر تو تمہارے رب ہی کی طرف جانا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ وہی تمہارا رب ہے جو ہنساتا بھی ہے، رلاتا بھی ہے۔ ایسی حالات جن میں کہ تم خوش رہتے ہو، ہنستے ہو، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور ایسے حالات جن میں تمہیں رونا آ جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی رکھتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، اور یہ کہ وہی ہے کہ جس نے بنا دیے ہیں زوجین، الذکر والانثیٰ، مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت، نر اور مادہ، من نطفتن، ایک ہی بوند سے، اذا تمنا، جبکہ وہ ٹپکائی جاتی ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ اسی کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا، اس کو نوٹ کیجئے، ذمہ داری ہے اس کی، عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اس لیے کہ اگر وہ نہیں اٹھاتا دوبارہ تو نیکوکاروں پر یہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا، جنہوں نے یہاں بھی ہاتھ روک کر رکھے، اپنے پھونک پھونک کر قدم رکھا، چاہے روکھی سوکھی پر گزارا کرنا پڑا، کوئی حرام خوری نہیں کی، مشقت میں زندگی گزار دی۔ اگر یہ نشأت ثانیہ نہیں ہے، دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، انہیں اجر و ثواب نہیں مل رہا تو بہت بڑا ظلم ہے جو ان پر ہو جائے گا۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اس کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا۔ صدق اللہ العظیم۔